محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ دے وچوں ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت متعلق خود ارشاد فرمایا ہے۔ ایک ہے کہ آقا علیہ السلام دی ولادت متعلق میں کچھ بیان کراں، دوسرا ہے کہ آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت متعلق تساں کچھ بیان کرو۔ علماء کرام بیان فرماویں، محدثین بیان فرماویں، مفسرین بیان فرماویں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیان فرمائیں، اور ایک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت باسعادت متعلق خود بیان فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأخبرکم بأول اعماری، کہ آئے میرے پیارے صحابہ میں تو آپ کو اپنی ابتدا دی خبر دیواں، یعنی اپنی ولادت باسعادت متعلق اطلاع دیواں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت باسعادت متعلق تین چیزاں بیان فرمائیں۔ کتنیاں؟ تین چیزاں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز ارشاد فرمایا دعوت ابراہیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا، اور ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا تذکرہ اللہ دے قرآن وچ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف دی تعمیر فرما رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دے مقدس گھر بیت اللہ شریف دیاں دیواراں بلند فرما رہے ہیں، تعمیر فرما رہے ہیں۔ اس وقت دعا منگی اور قرآن کریم نے اس کو نقل فرمایا۔ فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آئے ساڑے پروردگار ساڑے کو ساڑی اس محنت کو، اس خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہیں، ساڑے عمل کو ساڑی نیت کو خوب جاندا ہیں، ساڑی دعا کو ساڑی پکار کو سندا ہیں، تو ساری اس محنت کو اس خدمت کو اپنے دربار عالی دے اندر قبول فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، آئے ساڑے پروردگار اساں دوہاں کو باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا، اور ساری اولاد دے وچوں بھی ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سا کو حج دے آکام بتا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور سارے حال تے توجہ فرما، مہربانی فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توجہ فرمانے والے رحم کرنے والے ہو۔ تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اے سارے پروردگار انہاں لوگاں دے اندر، کہیں دے اندر، انہاں مکے والے لوگاں دے اندر، عرب لوگاں دے اندر
اپنا ایک خاص رسول مبعوث فرما۔ اس رسول کو مراد کون ہیں؟ اپنا آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما۔ اور اس کی ذمہ داری کیا ہوئے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، یہ رہنا کو تیری آیات پڑھ کے تلاوت کر کے سناوے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیری کتاب دی تعلیم دے وے، حکمت دی تعلیم دے وے، سنت دی تعلیم دے وے انہاں لوگوں کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہاں دا تزکیہ نفس فرماوے، انہاں کو پاک فرماوے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام جو ارشاد فرمایا کہ دعوت ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام دے دعا بن کے آیا ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس دعا کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دی دعا دے جواب دے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندر مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام دے دو صاحبزادے ہیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام دے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل بنی اسرائیل لاکدن یعقوب علیہ السلام دی اولاد۔ تو بنی اسرائیل دے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار پیغمبر مبعوث فرمائے، وہ سارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندر آئے۔ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام دا سلسلہ چلتا رہا، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل اور قوم بھی چلتی رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قوم عرب دے اندر آباد ہوئی، مکہ معظمہ دے اندر آباد ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے اندر تو ہزاراں پیغمبر آئے، نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندر کوئی پیغمبر نہ آیا، کوئی رسول نہ آیا، کوئی نبی نہ آیا۔ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد کو صدیاں گزر گئیاں، صدیاں نہیں بلکہ ہزاروں سال گزر، صدیاں گزرن تو بعد، ہزاراں سال گزرن تو بعد اللہ نے ایک پیغمبر عطا فرمایا۔ یہ کیڑا پیغمبر ہے؟ ایک رسول عطا فرمائے، اور رسول ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام منگائے کہ یا اللہ اپنا آخری رسول جو مبعوث کریں اور میری اولاد کے اندر مبعوث فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل دے اندر پیدا فرمایا۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، کہ میں دو ذبیح دا بیٹا ہوں۔ کیرے دو ذبیح؟ ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرا حضرت عبداللہ ذبیح اللہ۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ابراہیم علیہ السلام دے صاحبزادے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹا کو ذبح فرما رہے ہیں، تو خواب پورا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے اندر گلے دے چھری چلائی، ذبح کرنے دی کوشش کی، اللہ دے نام دے ذبح کرنے دی پوری کوشش کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دے نال بچا لی۔ بیٹا قربان کرنے دا ثواب بھی عطا فرمایا، بیٹا بھی بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی قرار دیتا کہ اسماعیل ذبیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل
ذبیح اللہ ابراہیم اللہ دے خلیل اور اسماعیل اللہ دے ذبیح اللہ دے نام سے ذبح ہونا قربان ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اس لیے حفاظت فرمائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر مبعوث فرمایا، آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کرنا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اور ایک ذبیح تو ہو گئے اسماعیل ذبیح اللہ، اور دوسرے ذبیح کون ہیں؟ توجہ فرمائے سو، دوسرے ذبیح کون ہیں؟ دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا لقب بھی ذبیح اللہ، یہ بھی ذبیح مشہور ہے۔ وہ کس طرح؟ تو محدثین حضرات نے واقعہ نقل فرمائے کہ جب آقا علیہ السلام دے جد امجد دادا جی حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے، تو حضرت عبد المطلب نے نظر منی، منت منی، اور بڑی عجیب و غریب منت منی۔ منت یہ منی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور 10 بیٹے جوان ہو کے میرے سامنے آ گئے تو انہاں 10 بیٹاں چو ایک بیٹا میں اللہ دنہ تے ذبح کرے سا۔ اب یہ بڑی عجیب نظر اور منت ہے۔ لوگ منت بندے اللہ دنہ تے اٹھ ذبح کرے سا، اللہ دنہ تے گائے ذبح کرے سا، بکرا ذبح کرے سا، چھترا ذبح کرے سا۔ اب انہوں نے بڑی عجیب منت اور نظر مان لی کہ اللہ نے میں 10 بیٹے عطا فرمائے، وہ نوجوان ہو کے سلامت چڑھ کے میرے سامنے آ گئے تو انہاں 10 بیٹا جو ایک بیٹا اللہ دینا تو ذبح کرے سا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرما دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں کو سلامت بھی رکھا کہ 10 تے 10 بیٹے نوجوان ہو کے حضرت عبد المطلب کے سامنے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اعلیٰ ہستیاں کہ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو خوبصورت بنایا، صرف آقا کو خوبصورت نہیں بنایا، آقا علیہ السلام کے سارے خاندان کو خوبصورت بنایا۔ آقا علیہ السلام دے جد امجد دادا جی حضرت عبد المطلب یہ بڑے خوبصورت آدمی ہیں، بڑا خوبصورت چہرہ انہوں کا، چہرے دوتے بڑی رونق ہے، بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے حضرت عبد المطلب کا۔ تو جیرے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بیٹے عطا فرمائے وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ 10 بیٹے خوبصورت نوجوان جب حضرت عبد المطلب کے سامنے آ گئے تو حضرت عبد المطلب کو کسی نے خواب دے اندر یہ بات یاد کرائی کہ تو آپ کو اپنی منت یاد ہے، نظر یاد ہے، تو آپ کو تسا جی نظر منی آئی کہ اللہ تعالیٰ میں کو 10 بیٹے عطا فرمائے وہ نوجوان ہو گئے، انہاں جو ایک بیٹا میں اللہ دنان ہوتے ذبح کرے سا۔ انہاں عرض کی تھی جی ہاں میں کو یاد ہے، تو حکم ہوا کہ پھر اپنی نظر پوری کرو۔ خواب کو لوگ بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ واقعی خواب تو ٹھیک ہے، میں نظر منی ہے، منت منی ہے، 10 بیٹے میرے نوجوان ہو گئے، ایک بیٹے کو میں اللہ دنہ تے ذبح کرنا ہے، اپنے عزم دوتے پکے ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ دنہ تے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے، ذبح کرنا۔ جب تیار ہو گئے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹا چوں ایک بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا، پوری قوم جمع ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب دی منت ہے، آپ کوئی روک نہیں سکتا، وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے 10 بیٹا کو لے کے
باہر نکلے. پھر 10 بیٹے تو ہن لیکن انہاں چوں کیرے بیٹے کو اللہ دے نام تے قربان کرا. حضرت عبداللہ بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ابی طالب بھی ہے. 10 بیٹے ہیں اور بیٹے سارے پیارے ہونے، بیٹے بیٹے ہونے. اب ایک بیٹا ذبح کرنا ہے اور کیرا بیٹا ذبح کراں اب سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ چلو انہاں 10 بیٹاں دے اندر کوڑا اندازی کرے نے جن دے نام دا کوڑا نکلا ہے اسے کو ذبح کر. تو سارا قبول کی بھی ٹھیک ہے، اگر کوڑا نکلا ہے تو مطلب ہے اللہ کی طرفوں ہے. 10 بیٹا کو کھڑا کر کے حضرت عبد المطلب نے کوڑا اندازی کی تھی. جب کوڑا نکالا تو کوڑا حضرت عبداللہ دے نام دا نکلا. اور حضرت عبداللہ عبد المطلب دے 10 بیٹاں دے چوں سب تو چھوٹے بیٹے ہیں اور سب تو زیادہ پیارے محبوب بیٹے ہیں. خوبصورت بہت زیادہ، بہت خوبصورت بیٹے، بہت پیارے، بہت محبوب. تو قرآن نکل گیا حضرت عبداللہ دنانا. تو تیار ہو گئے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو اللہ دنان تے ذبح کرنے واسطے، قربان کرنے واسطے. دوسرے بیٹا کو نال لایا اور گھر کو لو نکلے قربان گاہ دی طرف روانہ ہوئے کہ قربان گاہ جا کے قربانی دی جگہ تے جا کے میں نے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنا ہے. تو حضرت عبداللہ دیاں بھیڑیاں بھی ہیں، انہوں کو بڑا ترس آیا کہ اساکوں زیادہ محبت حضرت عبداللہ دے نام دے نال آئی. تو ابا جی حضرت عبداللہ کو ذبح کرنا چاہتا ہے. وہ سامنے آ گیا کہ نہیں اسا حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں ہوانا ہے. انہوں نے فرمایا میں ذبح تو کرنا ہے، میں نظر منی ہے، منت منی ہے. پھر کنا حضرت عبداللہ دے نام دے نکل. انہیں عرض کی تھی جی تساں کوئی اور صورت پیدا کرو، کوئی اور صدقہ دیو، کوئی اور صورت نکالو، حضرت عبداللہ کو ذبح نہ کرو. سا کو بڑی محبت ہے حضرت عبداللہ نال، بڑا پیار ہے، اسا کو ان دی جگہ تے ذبح کر لو لیکن ساڑھے بھائی حضرت عبداللہ کو ذبح نہ کرو. اب حضرت عبد المطلب سوچ پڑ گئے کہ حضرت عبداللہ دی بھیڑی ذبح نہیں کرن دینیاں. بظاہر تو یہ اتفاقی واقعات ہونے لیکن اتفاقی نہیں ہوندے، ایک نظام قدرت چلتا پیا ہوندے. اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ کو ذبح ہون نہ دے. جی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل دی حفاظت کی تھی اور ذبح نہیں ہون دیتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ دی حفاظت کی تھی اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتے کہ حضرت عبداللہ کو ذبح نہیں ہون دیتے. تو حضرت عبد المطلب فرمایا اچھا بیٹی ہو میں ذبح نہ کراں تو کیا کراں، تساں رائے دو. انہوں نے عرض کی تھی ابا جی ایسا کرو کہ تساں ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کرو، دوسری طرف کوئی اچھا قیمتی اونٹ لے کے کھڑا کرو، قرآن اندازی کرو. اگر کونا اونٹ دے نام دا نکل آوے تو حضرت عبداللہ کو چھوڑ دی اونٹ کو قربان کرائے چاہ تو پھر انہا مطلب ہے تھوڑی قربانی قبول. حضرت عبداللہ کو یہ رائے بڑی، حضرت عبد المطلب کو یہ رائے یہ مشورہ پسند آیا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسی طرح قرآن اندازی کر دا. حضرت عبد المطلب دے بڑے اچھے قیمتی اونٹاں نے ایک اونٹ منگوایا، ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کیتا، دوسری طرف اونٹ کو کھڑا کیتا، قرآن اندازی کی تھی. اب قرآن پھر حضرت عبداللہ دے نام دا نکلا. پھر بھیڑیاں پریشان ہویاں. پھر انہوں نے اس کی ابا کوئی بات نہیں تسا مہربانی کرو 2 اونٹ کھڑے کر دے پھر قرآن اندازی کرو. حضرت عبد المطلب نے 2 اونٹ کھڑے کیتے، پھر قرآن نکالا، قرآن پھر حضرت عبداللہ دے نام دا نکلا. پھر 3 اونٹ کھڑے کیتے، پھر قرآن نکالا، قرآن پھر حضرت عبداللہ دے نام دا. اسی طرح ایک اونٹ ودھیندے گئے، قرآن اندازی کریندے گئے، پھر بھی قرآن حضرت عبداللہ دے نام دا نکلدا گیا حتیٰ کہ 9 اونٹ ایک طرف کھڑے کیتے، ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کیتا، قرآن اندازی کیتی، قرآن پھر بھی حضرت عبداللہ دے نام دا نکلا. پھر حضرت عبد المطلب نے ایک اور اونٹ منگوایا اور ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کیتے، دوسری طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کیتا. اس مرتبہ جب حضرت عبد المطلب نے کوڑا پایا تو اس مرتبہ کوڑا
حضرت عبداللہ دے بجائے اٹھان دے ناتے نکل گیا تو حضرت عبدالمطلب سمجھ گئے یہ مطلب ہے حضرت عبداللہ دا فدیہ 10 اٹھن جرا اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہتا ہے تو حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیتا اور حضرت عبداللہ دی جگہ تے حضرت عبدالمطلب نے 10 اونٹ قربان کیتے 10 اونٹ ذبح کیتے 10 اونٹ قربان کیتے اور اس دے فدیے دے اندر حضرت عبداللہ بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے فدیہ مقرر فرما دیتا ہوں دی جگہ تے 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کو بچا لیا. اس لیے حضرت عبداللہ دا لقب بھائی ذبیح اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح دا بیٹا ہاں. ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ. حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ، حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین کہ میں 2 ذبیحین دا بیٹا ہاں. میرے دوستو، تو آقا علیہ السلام نے پہلے نمبر تے ارشاد فرمایا دعوت ابراہیم کہ اپنی ولادت کے متعلق بیان فرمایا کہ میری بنیاد میری ابتدا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا منگی ہے اللہ تعالیٰ نے میں کو وہ دعا دا جواب بنا کے مبعوث فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندر مبعوث فرمایا. دوسرے نمبر تے فرمایا و بشارت عیسیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام دے بشارت بن کے آیا. میں نے عرض کیتے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسحاق علیہ السلام دی نسل یا حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا فرمایا. یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہزارہ پیغمبر بھیجے بنی اسرائیل ہم. تو بنی اسرائیل دا آخری پیغمبر جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. کون آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا، لوگوں کو ایمان دی دعوت دیتی، اسلام دی دعوت دیتی، اللہ دا پیغام پہنچایا اور نالی نال یہ پیغام بھی پہنچایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کہ میں مبشر بن کے آیا، خوشخبری سناون والا بن کے آیا کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لے آسی جس کا نام نامی اور اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام 2 صفاتی نام مبارک، ایک محمد اور دوسرا احمد. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک رسول دی بشارت سنے نا، تو خوشخبری سنے نا کہ میرے بعد ایک رسول تشریف لے آسن اور جنہاں نے اسم گرامی کیا ہو سی احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بشارت عیسیٰ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام دے بشارت بن کے آیا. عیسیٰ علیہ السلام جو خوشخبری سنائی ہے میں خوشخبری بن کے آیا. اور تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا فرؤیا امی میں اپنی والدہ محترمہ دے خواب دی تعبیر بن کے آیا. اللہ دی رات ہی نماز آتنی فقد خرج منا نور اضاء لها منه قصور الشام کہ میری والدہ محترمہ نے خواب دیکھا ہے کہ بھی میری والدہ محترمہ دے جسم مبارک کو نور دی ایک لائٹ نکلی ہے. وہ لائٹ اتنی تیز آئی کہ اس لائٹ نے صرف مکہ کو روشن نہیں کیتا، مکہ تو لے کے ملک شام تک ساری دنیا کو روشن و منور کر دیتا. اور فرمانی میری والدہ محترمہ کہ اس نور دے اندر، اس روشنی دے اندر میں نے مکہ معظمہ بیٹھ کے ملک کے شام دے محلات دیکھے. اس نور کو مراد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری روشنی، میرا نور نبوت، تعلیمات نبوت ملک شام تک پہنچ جائے، پوری دنیا تک پہنچ جائے. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت بسعادت متعلق 3 چیزاں بیان فرمائیاں. دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا. اور بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا. اور رویا امی، اپنی والدہ محترمہ دے خواب دی تعبیر بن کے آیا. تو اے آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت بسعادت متعلق خود بیان فرمایا ہے. اگے آقا علیہ السلام دی ولادت بسعادت کس طرح ہوئی انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ بیان کرے ساں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکو آقا علیہ السلام دی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.